السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک نوجوان باطل کے سامنے ڈٹ گیا، بت ٹوٹ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو قیدی بنا کر نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج کی قسط میں آپ دیکھیں گے نمرود کے دربار کا خوفناک منظر، آتش نمرود کا معجزہ، ہجرت فی سبیل اللہ، مصر و شام اور فلسطین کا سفر، حضرت سارہ کی وفاداری اور حضرت ہاجرہ کی عظیم آمد۔ تو تیار ہو جائیے، اب شروع ہونے جا رہا ہے حق اور باطل کے درمیان گھمسان کی زبانی جنگ۔ بابل کا شاہی محل خاموش لیکن خوف سے بھرا ہوا، مشعلیں جل رہی تھیں، سپاہی نیزے اٹھائے کھڑے تھے اور تخت پر بیٹھا تھا وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا، نمرود۔ اچانک پورا دربار خاموش تھا۔ نمرود نے غرور سے کہا، سنا ہے تم ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ نمرود تخت سے اٹھا اور غصے سے بولا، تمہارا رب کون ہے؟ چند لمحے خاموشی، پھر ابراہیم علیہ السلام کی آواز گونجتی ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ دربار میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ نمرود ہنس پڑا۔ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا اور غرور سے بولا، دیکھا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ لوگ ہنسنے لگے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں سکون تھا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ نمرود کا چہرہ بدل گیا۔ پہلی بار ایک بادشاہ لاجواب ہوا تھا۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، بس تم اسے مغرب سے نکال لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خدائی تاج سے نہیں ملتی، خدائی صرف اس کے پاس ہے جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے۔ نمرود غصے سے چیخ اٹھا، آگ تیار کرو، آج ابراہیم زندہ جلایا جائے گا۔ سپاہی دوڑ پڑے اور پورا بابل لرز اٹھا۔ بابل کے باہر ایک عظیم میدان، ہزاروں لوگ جمع تھے۔ آسمان دھوئیں سے سیاہ ہو چکا تھا، ہوا گرم تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ لوگ لکڑیاں اٹھا کر لا رہے تھے۔ دنوں تک، راتوں تک آگ کے لیے لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں۔ یہ صرف آگ نہیں تھی، یہ باطل کا غرور تھا، یہ شرک کی چیخ و پکار تھی، یہ نمرود کی انا تھی۔ شعلے اتنے بلند تھے کہ پرندے اوپر سے گزرتے ہوئے جل کر گر رہے تھے۔ کوئی انسان آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ایک عظیم منجنیق تیار کی گئی۔ لوگ چیخ رہے تھے، آج ہمارے خداؤں کا بدلہ لیا جائے گا۔ سپاہیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ دیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف نہیں تھا، نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی، صرف سکون، ایسا سکون جو صرف اللہ والوں کے دل میں ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، فرشتے بے قرار تھے، آسمان متوجہ تھا، زمین خاموش تھی اور پوری کائنات اپنے خلیل کا انتظار کر رہی تھی۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین۔ انہوں نے کہا، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر باندھا جا رہا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، شعلے گرج رہے ہیں۔ اسی لمحے ایک شخص چیخ اٹھتا ہے، اب بھی وقت ہے، ابراہیم نمرود کے سامنے جھک جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آہستہ کہتے ہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ منجنیق چھوڑ دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف بڑھتے ہیں، لوگوں کی سانسیں رک جاتی ہے اور پھر اچانک شعلوں کا رنگ بدلنے لگتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دھواں ہٹنے لگتا ہے اور لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ آگ کے درمیان ابراہیم علیہ السلام سکون سے بیٹھے ہیں، نہ جسم جلا نہ کپڑا، صرف رسیاں جل چکی تھیں۔ نمرود کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور اس کا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ پجاری خاموش تھے، لوگ کانپ رہے تھے اور آگ کے درمیان ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آج آگ اپنی صلاحیت کھو چکی
چکی تھی اور توحید کی جیت ہو گئی تھی، اسی لمحے ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر قدم رکھتے ہیں اور کچھ دلوں میں پہلی بار ایمان کی روشنی منور ہونے لگتی ہے۔ آگ ختم ہو چکی تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ابھی شروع ہوئی تھی۔ رات، خاموش رات، بابل سو رہا تھا، وہی بابل جہاں کبھی ابراہیم علیہ السلام نے بچپن گزارا تھا، جہاں پہلی بار توحید کی آواز بلند کی تھی، جہاں آگ بھی انہیں جلا نہ سکی، لیکن آج وہی شہر اب ان کے لیے تنگ ہو چکا تھا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے نفرت کرنے لگے تھے، پجاری خوف زدہ تھے، نمرود غصے سے پاگل ہو چکا تھا، اور اب اللہ کا حکم آ چکا تھا، ہجرت، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے شہر کے دروازے پر کھڑے تھے، رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ آخری بار بابل کی طرف دیکھتے ہیں، وہی محلات، وہی بازار، وہی بت، وہی گلیاں جہاں کبھی لوگ انہیں جانتے تھے، لیکن اب وہ صرف اللہ کے مسافر تھے۔ ان کے ساتھ تھیں حضرت سارہ علیہ السلام، چند ضروری سامان اور دل میں صرف ایک یقین، اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتے ہیں، ریت اڑ رہی ہے، رات خاموش ہے، اور ایک نبی اپنا وطن چھوڑ رہا ہے صرف اللہ کے لیے۔ قرآن بیان کرتا ہے، انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور پھر انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ حضرت سارہ آہستہ پوچھتی ہیں، کیا ہم واقعی سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام صحرا کی طرف دیکھتے ہیں، پھر نرم آواز میں کہتے ہیں، جو اللہ کے لیے چھوڑا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا ساتھی ہے۔ لمبا سفر، تپتا ہوا صحرا، ریت کے طوفان اور ایک قافلہ جو صرف اللہ کے بھروسے پر چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام مسلسل سفر کر رہے تھے، کبھی پہاڑ، کبھی سنسان میدان، کبھی خشک وادیاں۔ دن کو سورج آگ برساتا، رات کو سرد ہوا جسم کو چیر دیتی، مگر ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں رکتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے مسافر تھے۔ بالآخر وہ مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ مصر طاقت کا شہر، محلات کا شہر، سونے اور غرور کا شہر، اونچے ستون، وسیع بازار اور ہر طرف شاہی سپاہی، لیکن ظلم یہاں بھی زندہ تھا۔ روایات میں آتا ہے، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ جب اسے حضرت سارہ کے حسن و وقار اور شخصیت کا علم ہوا تو اس نے انہیں محل میں بلانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے یہ آزمائش آسان نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضرت سارہ محل کی طرف بڑھ رہی تھی، محل کے دروازے کھل رہے تھے، سپاہی راستہ دے رہے تھے، اور ایک ظالم بادشاہ اپنے غرور میں بیٹھا تھا، مگر اللہ اپنے نبی کی عزت کی حفاظت فرما رہا تھا۔ جب اس ظالم نے حضرت سارہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اچانک اس کا جسم سخت ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے، سانس رکنے لگی، وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور معافی مانگنے لگا، پھر اس نے تحفے دے کر حضرت سارہ کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ انہی تحفوں میں ایک عظیم خاتون بھی تھی جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ مصر، شاہی محلات، اونچے ستون، خاموش رات اور ایک خیمہ جہاں 3 عظیم ہستیاں موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ نہایت باوقار، خاموش اور اللہ سے جڑی ہوئی خاتون تھی۔ وہ مصر کے شاہی ماحول سے آئی تھی، لیکن ان کے دل میں دنیا کی چمک نہیں تھی، ان کے اندر عجیب سکون تھا۔ حضرت سارہ نے ان میں اخلاص دیکھا، حیا دیکھی، وفاداری دیکھی، اور پھر اپنے مستقل وطن فلسطین میں وقت گزرتا گیا۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ نہایت باوقار، خاموش اور اللہ سے جڑی ہوئی خاتون تھی۔ وہ مصر کے شاہی ماحول سے آئی تھی، لیکن ان کے دل میں دنیا کی چمک نہیں تھی، ان کے اندر عجیب سکون تھا۔
مگر ناظرین، یہ صرف ایک نکاح نہیں تھا، یہ تقدیر کا آغاز تھا۔ اللہ تاریخ کا ایک عظیم باب لکھنے والا تھا۔ سال گزرتے گئے اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، ایک بیٹا، ایک ننھا سا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لمبا انتظار اور پھر ننھے اسماعیل کی پہلی مسکراہٹ، خیمے میں خوشی پھیل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو دیکھتے تو آنکھیں نم ہو جاتی۔ حضرت ہاجرہ اسے سینے سے لگا کر بیٹھ جاتی اور خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کرتی، لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں کو آسان راستوں سے نہیں گزارتا۔ آزمائش ابھی باقی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کو قرآن بیان کرتا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ رات، خاموش رات، حضرت ہاجرہ ننھے اسماعیل کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو دیکھتے ہیں اور آہستہ کہتے ہیں یہ صرف میرا بیٹا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ حضرت ہاجرہ مسکرا دیتی ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں جس نے یہ نعمت دی ہے وہی ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ صبح ہونے لگتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش بیٹھے ہیں، چہرے پر فکر، دل میں بوجھ۔ حضرت ہاجرہ محسوس کر لیتی ہیں کہ کچھ بدلنے والا ہے۔ اب اللہ اپنے خلیل کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالنے والا تھا جس سے ہوا رک جائے گی، زمین پر خاموشی چھا جائے گی، آسمان پر سناٹا طاری ہو جائے گا۔ انسان تو انسان، فرشتے بھی حیران رہ جائیں گے۔ ایک ماں، ایک ننھا بچہ اور ایک بے آب و گیا صحرا جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ خاموش صبح، فلسطین کی فضا میں عجیب اداسی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے، چہرے پرسکون، لیکن دل میں ایک بھاری راز۔ قریب ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے جیسے کسی حکم کا بوجھ دل پر اتر چکا ہو۔ پھر خاموشی سے اٹھے، اونٹ تیار کیا، تھوڑا سا پانی، کھجوروں کی تھیلی، سفر شروع ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ حیران تھی، یہ کیسا سفر تھا؟ نہ قافلہ، نہ سپاہی، نہ منزل کا ذکر، صرف خاموشی۔ دن گزرتے گئے، صحرا بدلتے گئے، پہاڑ پیچھے رہتے گئے اور پھر وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں نہ درخت تھا، نہ پانی، نہ انسان، صرف خاموش پہاڑ، جلتی ریت۔ یہ مکہ تھا، لیکن اس وقت یہ صرف ایک سنسان وادی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹ سے اترے، پانی کی چھوٹی سی مشکزہ رکھی، کھجوروں کی تھیلی رکھی اور واپس مڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ حیران رہ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بولی ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں۔ وہ دوبارہ بولی آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ خاموشی، صرف ہوا کی سرسراہٹ۔ حضرت ہاجرہ کی آواز بھرا گئی، اس وادی میں جہاں نہ پانی ہے نہ انسان۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے، کیونکہ اگر وہ ایک لمحہ بھی رکتے تو شاید دل ٹوٹ جاتا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے وہ سوال پوچھا جس نے تاریخ بدل دی۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ قریب آئی اور آہستہ بولی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ چند لمحے خاموشی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر مڑے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ حضرت ہاجرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر چہرے پرسکون۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ صحرا کی خاموشی میں گونجتے رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ پہاڑی پر چڑھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ ہوا تیز چلنے لگی، صحرا خاموش ہو گیا اور ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ تنہائی میں رہ گئی۔
ہی سورج ڈھلنے لگتا ہے، وادی خاموش ہو جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ ننھے اسماعیل کو سینے سے لگائے بیٹھی ہیں، پانی ختم ہونے لگا، بچے کی پیاس بڑھ رہی ہے۔ ایک ماں، پیاسا بچہ اور ایک ایسی دوڑ جسے قیامت تک دنیا یاد رکھے گی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ریت تپ رہی تھی، وادی خاموش تھی، خوفناک خاموشی، نہ کوئی قافلہ، نہ پانی، نہ سایہ، صرف ایک ماں اور اس کی گود میں تڑپتا ہوا ایک ننھا بچہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں، پانی ختم ہو چکا تھا، مشکیزہ خالی ہو چکی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کے خشک ہونٹ، پیاس سے بے قرار جسم اور ماں کا ٹوٹتا ہوا دل۔ حضرت ہاجرہ بچے کو دیکھتی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوتی، وہ ایک پہاڑی کی طرف دوڑتی، یہ صفا تھا، وہ اوپر چڑھتی، آنکھوں پر ہاتھ رکھتی، دور تک دیکھتی، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، شاید پانی مل جائے، شاید کوئی انسان، مگر ہر طرف خاموش صحرا۔ وہ فوراً نیچے اترتی، ریت گرم ہے، قدم جل رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، اور پھر وہ دوسری پہاڑی کی طرف دوڑتی۔ یہ مروہ تھا، وہ وہاں پہنچتی، پھر دیکھتی ہیں، پھر مایوسی، پھر دوڑ، پھر صفا، پھر مروہ، ایک بار دو بار نہیں، 7 بار۔ ایک ماں دوڑتی رہی، ہر بار امید کے ساتھ، ہر بار آنسوؤں کے ساتھ، ہر بار اللہ پر یقین کے ساتھ۔ یہ صرف دوڑ نہیں تھی۔ ناظرین، اب تاریخ اس موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور اللہ پر یقین ہی آخری سہارا ہوتا ہے۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، نمرود انہیں جھکا نہ سکا، مگر اب ایک ایسی آزمائش آنے والی ہے جس میں آگ نہیں جلے گی بلکہ دل جلیں گے۔ اگلی قسط میں دیکھیں گے پیاسے بچے کا کیا ہوتا ہے، تڑپتی ماں کیا کر پاتی ہے، کیسے ایک باپ اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے چلا جاتا ہے۔ دیکھتے رہیے ابراہیم علیہ السلام کی دل دہلا دینے والی داستان اور ایمان تازہ کرتے رہیے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگے تو دوسروں کو شیئر کر کے بلغوا عنی ولو آیا کا فریضہ بھی ادا کیجیے۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔